حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کی مثال جسے خدا نے مجھے دے کر بھیجا ہے، یعنی علم اور ہدایت، کثیر بارش کی مانند سے جو زمین پر ہوئی، چنانچہ زمین کے اچھے ٹکڑے نے اسے قبول کر لیا، یعنی اپنے اندر جذب کر لیا، اور اس سے بہت زیادہ خشک و ہری گھاس پیدا ہوئی، اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا سخت تھا کہ اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، اور لوگوں نے اسے پیا اور پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا، اور یہ بارش کا پانی زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی پہنچا جو چٹیل سخت میدان تھا، نہ تو اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس کو اگایا۔ لہٰذا یہ سب مذکورہ مثالیں اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھا، اور جو چیز خدا تعالیٰ نے میری وساطت سے بھیجی تھی اس نے اس سے نفع اٹھایا، بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے تکبر کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا، اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعے بھیجی گئی تھی قبول نہیں کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ خدا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی کہ جس کی بعض آیات محکم ہیں، اور آخری آیت جس کا ترجمہ ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر صاحب عقل تک پڑھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تو دیکھے، اور مسلم کی روایت میں ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابہ ہیں، تو تم سمجھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے کجرو یا گمراہ رکھا ہے، لہٰذا ان لوگوں سے بچتے رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک متشابہ آیت میں اختلاف کر رہے تھے، یعنی اس کے معنی میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ کتاب الہی میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ گار وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو حرام نہ تھی، مگر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپوں نے سنا ہوگا، لہٰذا ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں اور نہ فتنے میں ڈالیں۔